بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، نفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی سجود القرآن وسنتها. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک میں چند آیتیں ایسی ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے یا اس کو سننے کی وجہ سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ سجدہ جس کو سجدہ تلاوت سے ہم تعبیر کرتے ہیں، یہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے یا سجدہ تلاوت کرنا مسنون ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قرآن پاک میں چند جگہ ایسی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے یا اس کی تلاوت کو کسی کیا ہے مکلف آدمی سے سننے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک واجب ہے، حتیٰ کہ اگر اس پہلے کے سجدہ ہو تو اس کی قضا بھی کی جائے گی، اس کو بھی بعد میں ادا کیا جائے گا. اور مسئلہ تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی نے سجدہ نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو جس طریقے سے ایک نماز کا صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ایک سجدہ کا بھی صدقہ فطر کے مقدار دینا ہوگا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ سجدہ کرنا واجب ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ سجدہ کرنا سنت ہے. اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بسنتہا کا لفظ بڑھا کر یہ بتا دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وجوب کے قائل نہیں ہیں بلکہ سنیت کے قائل ہیں. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ کتنی جگہ ہے کہ اس یعنی سجدہ تلاوت کے لیے کتنی ایسی جگہ ہیں کہ جن کے پڑھنے کی وجہ سے سجدہ کرنا واجب ہوگا یا سجدہ کرنا سنت ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قرآن پاک میں 14 جگہ ایسی ہیں کہ جس کے پڑھنے یا سننے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 15 جگہ ایسی ہے کہ جس کو پڑھنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صافات کے سجدے کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے نزدیک کیا ہے اس کی تعداد کم ہوگی. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 14 جگہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی 14 جگہ ہے. لیکن ان دونوں میں اختلاف یہ ہے کہ سورہ صاد کا سجدہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے اور ہمارے نزدیک سورہ صاد کا سجدہ بھی واجب ہوگا. سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، اس میں ایک سجدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور اس میں 2 سجدے ہوں گے. ایک سجدہ پہلے آئے گا، پھر اس کے بعد ایک دوسری سجدہ آئے گا جس میں نماز کا بھی ذکر ہے، رکوع اور سجود کا بھی ذکر ہے. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر سجدہ واجب نہیں ہوگا. تو ایک جگہ پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انکار کرتے ہیں، ایک جگہ پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انکار کرتے ہیں، اور ایک جگہ پر امام شافعی مانتے ہیں اور ایک جگہ پر امام ابو حنیفہ سورہ صاد کا سجدہ مانتے ہیں. اس وجہ سے تعداد دونوں کے دونوں برابر ہو گئی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ
इन दोनों सजदों को मानते हैं, इस वजह से उनके नजदीक 15 जगह होगी जी। حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو قال تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد قتل كافرا. قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اس میں سجدہ کرنا کیوں واجب ہے، اس کے متعلق ہمارے نزدیک 3 وجوہات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم کیا، اس حکم کی وجہ سے ہم سجدہ کرتے ہیں، یا دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو سجدہ کرنے کا حکم کیا، ان لوگوں نے سجدہ نہیں کیا، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہم سجدہ کریں اس وجہ سے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم کیا، اس وجہ سے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ دوسرا کافروں نے سجدہ کیا، کرنے سے انکار کیا، اس وجہ سے ہم سجدہ اطاعت میں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں نے سجدہ کیا، ہم ان کی اقتداء کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے 3 وجوہات ہے جس کی وجہ سے سجدہ کرنا، ان آیتوں کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر سورہ نجم کا قصہ ذکر کیا کہ سورہ نجم کا جب نزول ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں جب آیت نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کے جو بڑے بڑے سرداران تھے وہ بھی اس وقت موجود تھے، اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور اس وقت جو کفار وہاں موجود تھے ان کفاروں نے بھی سب نے سجدہ کیا، یعنی سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ ایک آدمی کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے جس کے متعلق یہاں پر ذکر کیا گیا ہے غیر شیخ واحد، ایک آدمی کے علاوہ، اور وہ کیا تھا امیہ ابن خلف، ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ امیہ ابن خلف جو تھا وہ بہت ہی زیادہ متکبر تھا، سب نے کافروں نے بھی سجدہ کیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اپنے پیشانی کے اوپر لگا لیا اور کہا مجھے اتنا یہ کافی ہو جائے گا۔ بہرحال غزوہ بدر کے موقع پر وہ بھی ختم ہوا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کافروں نے سجدہ کیوں کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سجدہ کیا، وہ تو ابھی ہماری سمجھ میں آ گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی قہریہ نازل ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے سارا کا سارا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک گیا، اور یہ حضرات بھی اس میں داخل ہو گئے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کیفیت اور کوئی ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ اس حالت کے اندر آدمی پہنچ جائے یا وہ حالت آ جائے تو سب کے سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے بارہا تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جگہ پر چند آدمی بیٹھ کر، ایک کمرے میں چند آدمی بیٹھ کر سب کے سب ہنس رہے ہیں، اور اس وقت تم اچانک وہاں پر پہنچ جاؤ تو پھر تم بھی بغیر سنے، بغیر سمجھے، بغیر واقعی کے تحقیق کیے ہوئے ہنسنے والوں میں تم بھی شریک ہو جاتے ہو۔ اسی طریقے سے رونے کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی قہریہ نازل ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوش اور جذبہ اور قہر کی وجہ سے ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ سب کے سب اس کے سامنے جھک گئے، اس وجہ سے کفار بھی اس کے سامنے جھک گئے۔ جی باب سجدہ تنزیل السجدہ۔ سورہ حمیم تنزیل میں سجدہ ہے یا سجدہ نہیں ہے، اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ جی حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں حمیم تنزیل السجدہ جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے، اور حل أتى على الإنسان حين من الدهر یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کبھی کبھی سنت کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے
ہمیں بھی نماز میں جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس کو پڑھنا چاہیے. بہرحال اس میں سورہ سجدہ وہ آیت ہے، اس وجہ سے اس کا سجدہ کرنا واجب ہوگا. جی باب سجدة الصاد. چلو جلدی. حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سجود کی آیت میں سے نہیں مانتے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی وجہ سے ان کے ساتھ ہے، لیکن فرماتے ہیں آگے چل کر کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو ہم زیادہ لائق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. جی باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حسن أو قال تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه فلقد رأيته بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے یا وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے. سجدہ سہو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، اس میں بھی ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اختلاف ہے. ہمارے نزدیک سجدہ تلاوت کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر باوضو طہارت تامہ کے ساتھ، جیسے نماز میں ضرورت ہوتی ہے طہارت کی، اس طریقے سے اس طہارت کے ساتھ آدمی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 5 7 مرتبہ پڑھے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے. سجدہ تلاوت ادا ہو گیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت بھی کالصلاۃ نماز کے مانند ہے. اس وجہ سے نماز میں جس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اس طریقے سے اس کے لیے بھی تکبیر تحریمہ کہا جائے گا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جایا جائے گا اور پھر سجدے سے اٹھ کر کیا ہے سلام پھیرا جائے گا اور اس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت ادا ہوگا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے یا وضو کی ضرورت نہیں ہے. بغیر وضو بھی سجدہ کر لیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سورہ نجم نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سجدہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی سب سجدہ میں چلے گئے اور اس وقت وہاں جو کفار موجود تھے وہ کفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے سامنے وہ بھی جھک گئے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا. اور ظاہر بات ہے کہ کفار جو ہوتا ہے ان کا وضو نہیں ہے تو گویا کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ کرنا درست ہو گیا. اس وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. جی حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. اگر کسی آدمی نے آیت سجدہ پڑھی اور فوراً سجدہ تو واجب ہو گیا لیکن فوراً سجدہ نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. فوری طور پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، مرنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اور ابھی جیسے میں نے مسئلہ بتایا کہ اگر کسی آدمی نے مرنے سے پہلے سجدہ نہیں کیا تو پھر اس صورت میں اس کو وصیت کرنی پڑے گی کہ میری طرف سے سجدے کا فدیہ ادا کیا جائے. جی حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيد عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. اس وجہ سے کہ فوری طور پر واجب نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے فوری طور پر سجدہ نہیں کیا. جی حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال
قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. فوری باب طور پر سجدہ نہیں کیا. جی باب سجدة إذا السماء انشقت. جی. حدثنا مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. معلومات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں اس کی وجہ سے سجدہ کرتا ہوں، لہذا میرے نزدیک مفصلات میں یہ سجدہ واجب ہے. جی. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. اس وجہ سے نابالغ بچہ بھی اگر پڑھے تو اسی کی وجہ سے بھی، اس سے سننے کی وجہ سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. جی. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا سورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. آیت سجدہ پڑھی جائے اور اس وقت بہت زیادہ بھیڑ ہو تو پھر اس صورت میں کس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر سجدہ کیا جائے گا تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا. جی. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين رضي الله عنهما الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان رضي الله عنه ما لي هذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سجدہ سہو پڑھنے والے پر واجب ہوگا، سننے والے پر واجب ہوگا، اور جو لوگ اس کو سننے کی ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سنتے ہیں ان کے اوپر واجب ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی نے اتفاقی طور پر اس کے کان میں آواز پہنچ گئی تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پڑھنے والے پر بھی واجب ہوگا، سننے والے پر بھی واجب ہوگا، اور جس کے کان میں آواز پہنچ گئی چاہے اس کو قرآن پاک سننے کے ارادے سے سنا یا ویسے ہی اس کے کان میں آواز پہنچ گئی تو صورت میں اس کے اوپر بھی سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا. بہرحال مکلف آدمی کی قرات کرنے کی وجہ سے یا سننے کی وجہ سے، چاہے سننے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں سجدہ کرنا ہمارے نزدیک واجب ہو جاتا ہے. جی. وقال الزهري لا تسجد إلا أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حذر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان سائب بن يزيد لا يسجد بسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن خاص تقریر کرنے والا یا قرات پڑھنے والا یا اسی طریقے سے کوئی آدمی ہمیں پڑھ رہا ہو اور اس میں وہ آیت پڑھی تو اس صورت میں استدلال کے طور پر یا دلیل کے طور پر یا کسی وجہ سے اس کو پڑھا گیا ہے تو قرات کے ارادے سے نہیں پڑھا گیا، اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ واجب نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک ہر صورت میں سجدہ واجب ہو جائے گا جب مکلف سے ہو. تو اس وجہ سے موجودہ زمانے میں اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کو کیا ہے مباشر یعنی لائیو دیکھ رہا ہے اور لائیو امام قرات کر رہا ہے حرم شریف میں اور تم یہاں سن رہے ہو تو اس صورت میں لائیو ہونے کی وجہ سے تو اس کے بعد سجدہ کرنا تمہارے پر واجب ہو جائے گا. لیکن اگر لائیو نہ ہو، ریکارڈنگ ہو تو پھر اس ریکارڈنگ کی وجہ سے سجدہ کرنا واجب نہیں ہوگا. جی. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة بن خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس
حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله فلم یسجد فلا اسم علیہ، ہمارے یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ فوری طور پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، اس وجہ سے اگر فوری طور پر سجدہ نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا. جی. ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. نماز کی حالت میں اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو پھر اس صورت میں سجدہ نماز کی حالت ہی میں کرنا ضروری ہے. اگر نماز کی حالت میں کیا تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ سجدہ ادا ہو جائے گا. اگر نماز میں اس نے نہیں کیا تو پھر وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، اور تنہا یا اکیلے سجدہ کرنے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو استغفار اور توبہ کرنا پڑے گا. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا، اس وجہ سے میں بھی سجدہ کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ واجب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفصلات کے سجدے کے انکار کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ دلیل ہوگی. جی. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة بن الفضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. ابواب تقصير الصلاة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے نماز میں قصر کرنے کے مسائل کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں مسافر کی نماز کا بیان ہے. ابواب السفر ہے. اگر آدمی سفر میں ہو تو پھر سفر میں نماز کے متعلق کیا احکامات ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تم نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی 48 میل یا 77 کلومیٹر کے ارادے سے اگر گھر سے سفر کرتا ہے تو اپنی بستی جو ہے اس بستی کی حدود سے نکلنے کے بعد اس کے اوپر سفر کے احکامات طاری ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کو اپنی بستی سے آگے نکل جائے گا. وہ بستی کی حدود سے جب آگے نکل جائے گا تو پھر 4 رکعت والی نماز جو ہے اس کو 2 رکعت پڑھنی پڑے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر کی نماز پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، اور کیا ہے بیر علی جس کو کہتے ہیں، ذوالحلیفہ جس کو کہا جاتا ہے، آج کل وہاں پر بھی بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، عصر کی نماز پڑھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو 2 رکعت پڑھی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکل گئے تھے. تو سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم ہے. 4 رکعت والی نماز جو ہے اس 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھی جائے گی. ظہر کی 2 رکعت پڑھی جائے گی، عصر کی 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور عشاء کی 2 رکعت پڑھی جائے گی. مغرب کی 3 رکعت ہے اور اس کا نصف 1.5 ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ مغرب کی نماز پوری پڑھی جائے گی، اور فجر کی نماز ہے وہ بھی پوری پڑھی جائے گی. بہرحال یہ ابواب السفر ہے، اور یہ سفر چاہے تو کسی وجہ سے بھی ہو، سفر چاہے تو خیر کا ہو یا سفر چاہے تو برائی کا گناہ کا ہو، ہر صورت میں سفر کی وجہ سے یہ سعادت حاصل ہوگی. مثلا اگر کوئی آدمی یہاں سے بمبئی جا رہا ہے اور بمبئی جانے کا مقصد جو ہے وہ صرف کیا ہے، کوئی گناہ کا کام کرنا ہے، اس وجہ سے یہ سفر کر رہا ہے، تو بھی اس کو قصر کرنے کا اجازت ہوگی، اور سب مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو سفر میں راحت ملے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، عبادت کے لیے جا رہا ہے، تو بھی ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں راحت ہو، یا اصل میں اختلاف یہ ہے کہ یہ جو قصر ہے وہ قصر عزیمت ہے یا رخصت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ رخصت ہے. رخصت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر تم 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھو تو بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، اجازت ہے تم کو.
اور عزیمت کا تو معنی یہ ہوگا کہ تم کو کمپلسری اتنی ہی پڑھنی پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مسافر کے لیے قصر کرنا عزیمت ہے، اس وجہ سے 4 رکعت والی نماز جو ہوگی اس کو 2 رکعت پڑھنا لازم ہے۔ اگر وہ 4 رکعت پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تب سفر میں راحت ہو تو بھی یا سکون ہو تو بھی یا خوف ہو تو بھی، ہر صورت میں ہمارے نزدیک کیا ہے 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اب وہ تکلیف نہیں ہے یا کافروں کا خوف نہیں ہے، تو پھر ہم اب کیا ہے پوری نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں تو یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر رحم کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا حق معاف کر کے 2 ہی رکعت رکھا ہے، تو پھر اس صورت میں تم اس کو قبول کرو، چاہے سفر میں تکلیف ہو یا سفر میں راحت ہو، ہر صورت میں تم کو 2 ہی رکعت پڑھنی چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی التقصیر وکم یقیم حتی یقصر۔ دوسرا مسئلہ مصنف رحمۃ اللہ نے بتایا کہ کتنی اقامت کرو گے تو پھر اس صورت میں پوری پڑھنی پڑے گی۔ تو اس کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں پوری پڑھنی۔ اگر تم یہاں سے سفر میں نکلے تو جو تمہاری حدود ہے اس حدود سے اگر تم باہر نکل گئے تو اس باہر نکلنے کے بعد اب تمہیں قصر کرنی پڑے گی، اور جب تک کیا تم سفر میں رہو گے وہاں تک قصر کرتے رہو گے۔ لیکن کسی دوسری جگہ پر جا کر تم نے وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ ٹھہرنے کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا، تو پھر اس صورت میں تم کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ کے نزدیک اس میں اختلاف ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر 4 دن کے ارادے سے بھی اگر تم کسی جگہ پر قیام کرو گے تو پھر اس صورت میں قیام ہونے کی وجہ سے سفر ختم ہو جائے گا، اور سفر ختم ہونے کی وجہ سے تم کو پوری پڑھنی پڑے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 21 نمازوں کو کہتے ہیں کہ اگر 21 نماز تم نے کیا پڑھنے کے لیے 21 نماز پڑھنے کی مقدار اگر کسی جگہ تم نے قیام کیا تو اس صورت میں تم کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ سفر میں شروع کرنے کی وجہ سے ابھی تم مقیم ہو، اور پھر 48 میل کے ارادے سے جب تم سفر میں نکل گئے تو سفر میں نکلنے کی وجہ سے اب تمہارے اوپر قصر کرنا لازم ہو گیا، اور اب جب کسی جگہ پر جاؤ گے 15 دن ٹھہرنے کا قیام کا ارادہ ہوگا تو پوری پڑھو گے۔ اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر اس صورت میں تمہارے قصر باقی رہے گی، اور جب تک یہ کیا ہے سفر کی حالت باقی رہے گی وہاں تک تمہارے اوپر قصر کا حکم رہے گا اور پوری نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ جی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرامة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا۔ حدثنا ابو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، عمرہ کا سفر کیا، حج کا سفر کیا، فتح مکہ کا سفر کیا۔ ہر صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سفر کی وجہ سے قصر نماز پڑھی ہے۔ جی حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق سمعت انسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قلت اقمتم بمكه شيئا قال اقمنا بها 10۔ یعنی مکہ مکرمہ میں ہم نے 10 دن کا قیام کیا، لیکن 10 دن کے قیام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ہی پڑھی ہے، اس وجہ سے قصر ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 دن کا قیام ہوگا تو پھر پوری کو پڑھنی پڑے گی۔ جی باب الصلاة بمنى۔ حدثنا مینا میں نماز کے متعلق ہے کہ مینا میں قصر کی جائے گی یا مینا میں بھی پوری پڑھی جائے گی۔ آدمی اگر سفر میں ہے تو سفر کی وجہ سے چاہے مینا میں ہو چاہے عرفات میں اس کو قصر کرنی پڑے گی، لیکن کیا ہے حج کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جو قصر کی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے
کہ وہاں پر جو قصر کی جاتی تھی وہ نسک کی وجہ سے تھی، حج کے احکامات کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے مکہ میں رہنے والا آدمی بھی اگر حج کرے گا اور حج کی وجہ سے اگر وہ مینا پہنچے گا، عرفات پہنچے گا، تو ان کو قصر کرنی پڑے گی۔ ہمارے نزدیک حج کی وجہ سے جو نماز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا عرفات میں جو 2 رکعت پڑھی، وہ حج کی وجہ سے نہیں ہے، نسک نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، اس مسافر کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی ہے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته ثم أتمها۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی دور، اس میں وہ کیا ہے، جب حج کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو قصر کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قصر کرتے تھے۔ تو مسافر ہونے کی وجہ سے مسافر آدمی عرفہ میں ہو یا مسافر آدمی مینا میں ہو، مزدلفہ میں ہو، اس کے اوپر کیا ہے، قصر واجب ہوگی۔ لیکن اگر وہ مقیم ہے تو پھر اس صورت میں اس کو پورا پڑھنا پڑے گا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نسک میں ہے، اس وجہ سے مکہ والا آدمی بھی اگر وہ حج میں ہے تو اس صورت میں اس کو قصر کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قصر کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قصر کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں حج کے موقع پر جب تشریف لے جایا کرتے تھے تو پھر وہ 4 رکعت پڑھتے تھے، قصر ادا نہیں کرتے تھے۔ اب اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 آدمیوں سے پوری نماز پڑھنے کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آخر میں قصر کرنا چھوڑ دیا تھا اور پوری پڑھتے تھے۔ اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے متعلق شرح نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہے، اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تھا اور بہت دور دور سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور یہاں جب حج میں آتے ہیں تو اس کو ظہر کی مسافر ہونے کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو کہیں اپنے یہاں جا کر یہ نہ سمجھے کہ 2 ہی رکعت ہے، اس وجہ سے وہ 2 رکعت ہی پڑھنا شروع کر دے۔ عامتاً ایسا ہوتا بھی ہے۔ حضرت شیخ نمبر اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ جہر امام پڑھتا تھا، اور پڑھنے کا معمول ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ جاتے ہیں اور وہ کیا ہے، سجدہ کرنے کے اٹھتے ہوئے دیکھ کر وہ کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو 1 رکعت ہو گئی، پھر اس کے بعد 2 رکعت تو پوری ہوتی ہے، تو کہا کہ فجر کی 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اشتباہ اور اس شبہ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 4 رکعت پڑھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر زمین خرید لی تھی، اور زمین خریدنے کی وجہ سے وہ وہاں کے باسی یا وہاں کے مقیم کے معنی میں ہو گئے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم ہونے کی وجہ سے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر شادی کر لی تھی، اور اس شادی کرنے کی وجہ سے وہ وطن ہو گیا، اور وطن کی وجہ سے وہ سفر ختم ہو گیا، اور سفر ختم ہونے کی وجہ سے انہوں نے چاہے 4 رکعت پڑھائی یا 4 رکعت پڑھتے تھے۔ بہرحال مختلف یہ توجیہات کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی یہ فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ازواج مطہرات نے پوچھا ہم جہاد میں نکلے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم حج میں جا سکتے ہو۔ اس وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حج میں کثرت کے ساتھ جایا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 رکعت کی جگہ پر 4 رکعت پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا ان کو تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں امہات المومنین ہوں،
یعنی دنیا میں جو بھی مسلمان ہے وہ مسلمان کے لیے میں ماں کا درجہ رکھتی ہوں، امہات المومنین ہی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ میں ہر ایک امتی کی ماں ہوں، اور میں جہاں بھی جاؤں گا وہاں میرے بیٹے کا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے، اس وجہ سے کیا ہے میرے لیے اقامت ہوگی اور مجھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس وجہ سے وہ پوری نماز پڑھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اجتہاد ہو، باقی اشکال اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ام المومنین قرار دیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے امت کے اعتبار سے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور ہر امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے بیٹے کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر قیام قصر کو نہیں چھوڑا۔ حالت سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا ہے، اس وجہ سے قصر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جی حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال انبانا ابو اسحاق سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمنا ما كان بمنى ركعتين. حدثني قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات. فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت یعنی مع حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تو انہوں نے استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 رکعت پڑھنا ان کے نزدیک درست نہیں تھا۔ جی ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 4 رکعت پڑھنے کے بدلے میں 2 رکعت میں پڑھوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ 2 رکعت میرے لیے زیادہ اچھا ہے قبولیت کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے۔ جی فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے، اس میں پوری تفصیل تمہارے سامنے آئے گی کہ ذی القعدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 24 تاریخ کو ہوئی تھی، اس وقت مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لائے، اور مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو 4 تاریخ تھی، پھر 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، یعنی 8 دن 1 ہفتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور پھر 14ویں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی اختیار کی۔ تو مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن قیام کا ارادہ نہیں کیا تھا، یا 15 دن نہیں ٹھہرے تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر قصر کرتے رہے۔ جی حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج. 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حجۃ الوداع کے موقع پر تفصیل آئے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یا 4 دن ذی القعدہ کا اور پھر ذی الحجہ کا، تو 1 ہفتے کا گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے کا یہ وقت تھا، اور پھر اس کے بعد 4 تاریخ کو تشریف لائے، اور 4 تاریخ کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصابی لسبی ارباتن يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تاریخ کو جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو سارے کے سارے صحابہ جو تھے ان کا احرام جو تھا وہ عمرے کا احرام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا کہ بھائی جو لوگ ذبح کرنے کے لیے ہدی کو جانور کو ساتھ لائے ہیں وہ تو حلال نہ ہو، لیکن دوسرے جتنے بھی ہیں وہ عمرہ کرے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ عمل کیا ہے بہت ہی بھاری لگا اور ان کو بہت ہی عجیب لگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں حج کے دنوں میں عمرہ کرنا افضل الفجور سمجھا جاتا تھا، یعنی ان دنوں میں تو صرف حج ہی ہوگا، عمرہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے کے لیے یا اس کی اصلاح کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے سب کو حلال ہو جانے کا حکم فرمایا۔ اب وہ 4 تاریخ کو تو آئے ہیں، اب اس کے بعد جب عمرہ کریں گے اور حلال ہوں گے تو 4 تاریخ پوری ہو گئی، اب وہ 5ویں 6ٹھی اور 7ویں 3 دن باقی رہے، اور 8ویں تاریخ کو تو پھر احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھ کر 7ویں تاریخ کی شام کو ظہر کے بعد ان کو بینا پہنچنا ہے۔ تو 2-3 دن کے لیے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال ہونے کا حکم دیا، اور ظاہر بات ہے کہ حلال ہونے کا حکم دیا تو کل الحلال ہے، پوری طریقے سے حلال ہونا ہے۔ اس وجہ سے بیوی کے ساتھ جمع وغیرہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حلال ہو جائیں گے، بیوی کے ساتھ جمع کریں گے اور پھر احرام باندھیں گے، تو ان کو ہی بڑا بھاری لگا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ عمرہ کرنا حالت ایام حج میں بھی جائز اور درست ہے۔ جی تابعه عطاء عن جابر رضي الله عنه باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سفر يوما وليلة وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسح الخفین میں تمہارے ساتھ گزرا ہوگا کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مسح کر سکتا ہے حالت سفر میں۔ تو سفر کا تحقق کے لیے یا سفر کے لیے 3 دن کی مسافت کا اگر ہو تو پھر اس صورت میں 3 دن کی مسافت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سفر میں نکلے اور 3 دن 3 رات تک متوسط سواری سے چلتا رہے، تو چلتے رہنے میں جتنے میل ہوتے ہیں اتنے میل کے ارادے سے نکلنے کے اوپر یہ آدمی کیا ہو جائے گا، مسافر ہو جائے گا۔ مجتہدین نے اس کو سوچا اور اس طریقے سے سوچا کہ صبح کو اٹھ کر 10-11 بجے تک اگر وہ چلے گا اور پھر اس کے بعد ظہر کے لیے اترے گا، پھر اس کے بعد کیا ہے، جانوروں کو بھی راحت پہنچانا ہے، جانوروں کو بھی کھانا ہے، خود اپنے کو کھانا ہے، تو اس صورت میں اتنی دیر میں وہ کتنا چل لے گا، تو وہ کیا ہے 16 میل کے اعتبار سے وہ چل لے گا۔ تو اس کے اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی 48 میل کے اعتبار سے یعنی 77 کلومیٹر کے اعتبار سے اگر چلے گا تو پھر اس وقت میں وہ آدمی مسافر ہو جائے گا۔ جی وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برود وهو 16 فرسخا۔ 4 منزل میں بھی وہ کیا کرتے تھے، اگر اتنا ہوتا تھا تو بھی وہ مسافر ہو جایا کرتے تھے اور مسافر قرار دیا جاتا تھا۔ جی حدثنا اسحاق قال قلت لابي اسامه حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 ايام الا مع ذي محرم۔ یہاں پر عورت کو بغیر محرم کے 3 دن کے سفر کرنے سے یعنی 48 میل یا اس سے زیادہ بغیر محرم کے سفر کرنے کی ممانعت فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ 3 برد یا 3 منزل یا 3 دن کے مسافت پر آدمی مسافر ہو جاتا ہے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 الا معها ذو محرم۔ تابعه احمد عن ابن المبارك رحمه الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بھی آ گیا۔ آج کل کے زمانے میں عورت بغیر محرم کے سفر کرتی ہے، اس بغیر محرم کے سفر کرنا جائز ہے یا سفر کرنا جائز نہیں ہے؟ موجودہ زمانے کے جو یہ سلفی حضرات ہیں وہ تو بالکل جائز قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں اطمینان ہونا چاہیے، اور آج کل اطمینان تو اطمینان ہی اطمینان ہے، خوف وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیا بمبئی سے افریقہ یا بمبئی سے لندن یا بمبئی سے امریکہ اگر ہوائی جہاز میں سفر کریں، یہ ہم محرم چھوڑ دیں اور پھر وہاں جا کر محرم اس کو اتار لے تو یہ جائز اور درست ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے سطر کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، اور راستے میں بہت ساری سہولت تکلیف وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں عورت کے لیے
ضرورت ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے محرم کو رکھے تاکہ وہ ضرورت ہو تو صورت میں وہ کام آ سکے. اور اگر اس صورت میں اگر بغیر محرم کے وہ سفر کرے گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے. بہرحال اصل مسئلہ یہی ہے. سمجھ میں موجودہ زمانے میں ابھی تم نے سنا ہوگا کہ سعودیہ والوں نے کہا کہ بغیر محرم کے بھی عورت عمرہ کر سکتی ہے، بغیر محرم کے بھی حج کر سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس وجہ سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کرنا چاہیے، موجودہ زمانے کے لوگوں کو فتووں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. جی. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة نہیں يوم. حلال ہے کسی عورت کے اوپر جو اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاتی ہو وہ بغیر محرم کے سفر کرے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر سفر سے کم مدت ہے مگر کیا ہے مثلا ایک دن کا سفر ایک دن کا سفر ہے تو اس صورت میں اگر بغیر محرم کے وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے. 16 میل تک اگر کیا ہے آس پاس میں اگر وہ جانا چاہتی ہے تو اکیلی جا سکتی ہے، لیکن جب 48 میل سے زیادہ جانا ہو تو اس صورت میں بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہے. جی. أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب يقصد. مسافر کا کام کب شروع ہو جائے گا اس کو ابھی بتایا، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ تم جس جگہ پر رہتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو، جس شہر میں رہتے ہو، اس شہر کی جو آخری باؤنڈری ہے، آخری حد ہے، اس آخری حد سے جب تم آگے بڑھ جاؤ گے تو اس میں سفر کے احکامات تمہارے پر طاری ہو جائیں گے. اس وجہ سے اگر تم 48 میل کے سفر کے ارادے سے چلو اور اپنے شہر کا جو حد ہے اس شہری حد کو تم چھوڑو تو پھر اس صورت میں تمہارے پاس قصر کے احکام لازم ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نکلے اور کہا کہ لو جاوزنا حاضل خس، وہاں ایک جھگڑی پڑی ہوئی تھی، وہ کہا کہ اس جھگڑی سے جب ہم آگے بڑھ جائیں گے تو پھر اس صورت میں ہم مسافر ہو جائیں گے. اس وجہ سے کیا ہے موجودہ زمانے میں اپنی بستی، اپنے شہر، جس جگہ پر تم رہتے ہو، جو مثلاً یہ براڈ فور ہے تو 606 کے اوپر جب تم پڑ جاؤ گے تو پھر تمہارے کیا ہے براڈ فور کی باؤنڈری ختم ہو جائے گی اور تم مسافر ہو جاؤ گے. اب وہاں باہر نکل کر اگر آپ نماز پڑھو گے تو قصر کرنی پڑے گی، 2 رکعت پڑھنا پڑے گا. اور اگر کیا ہے اس کے اندر ہی اندر ہے تو پھر تم نکل لیتے تو ہو، لیکن ابھی سفر کے احکام تمہارے پر شروع نہیں ہوئے، اس وجہ سے تم کو پوری پڑھنی پڑے گی. اس اعتبار سے اب اس میں دیکھو تو بہت سارے مسائل اس میں ایک دم آتے ہیں. ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ پر تم نماز پڑھتے ہو، یا تم لوگ ہو وہ اگر کیا راندیر سے نکلے اور سورج جا کر تھوڑا ہوا مسجد میں اگر نماز پڑھتے ہو تو کتنی رکعت پڑھو گے، کیا پڑھو گے، سمجھ میں آئے نہیں. اس وجہ سے کہ سورت راندیر کا محلہ ہے یا سورت مستقل ایک جگہ ہے، اس کے اوپر عمل ہوگا. بہرحال یہ فقہ کی بات ہے، یاد رکھ لینا. چلو آگے. باب يقصر إذا خرج من موضعه. چلنا. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. اسی طریقے سے واپسی کا مسئلہ ہے کہ واپسی کے مسئلے میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ تم اپنے شہر کے حد میں داخل ہو گئے، داخل ہوتے ہی اب تمہارا سفر پورا ہو گیا، اب 2 رکعت کی جگہ پر اب تم کو 4 رکعت پڑھنی پڑے گی. تو بہرحال اپنے شہری حدود میں داخل ہونے سے تم مقیم ہو جاؤ گے اور شہری حدود کے باہر نکلنے سے تم مسافر ہو جاؤ گے. جی. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے بھی گزری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض کیا تھا.
لیکن اس کی کیفیت وغیرہ کچھ پتہ نہیں تھی. دوسرے دن صبح کے وقت زوال سے پہلے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 2 دن تک آتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز وغیرہ کی تعلیم کرتے رہے. تو اس وقت سب نمازیں 2 رکعت ہی تھی. فجر کی بھی 2 رکعت، ظہر کی بھی 2 رکعت، عصر کی بھی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی بھی 2 رکعت تھی. جی. فأقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سفر میں تو اس کو باقی رکھا گیا اور حضر میں اس کو پھر بڑھا دی گئی. جب سکون وغیرہ ہو گیا، اطمینان ہو گیا، تو پھر ظہر کی 2 کی جگہ پر 4، عصر کی 2 کی جگہ پر 4 اور عشاء کی 2 کی جگہ پر 4 رکعت کر دی گئی. جی. قال الزهري فقلت لعروة رضي الله عنه أفما بال عائشة رضي الله عنها تتم قال تأولت ما تأول. یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہوتی تھی تو وہ قصر نہیں کرتی تھی، پوری کرتی تھی. تو اس کی تعویل کیا کی جاتی تھی؟ وہ یہ فرماتی تھی کہ میں ماں ہوں، جہاں پر جاؤں گی وہاں میرے بیٹے کا گھر ہے اور میں اپنے بیٹے کے گھر پر ہوتی ہوں تو اپنے گھر پر ہوتی ہوں، اس وجہ سے میں پوری نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد تھا، وہ المجتہد یخطئ و یصیب. جی. قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. مغرب کی 3 رکعت ہے، اس وجہ سے اس کی قصر نہیں ہوگی. سفر میں بھی 3 ہی رکعت پڑھی جائے گی اور حضر میں بھی 3 ہی رکعت پڑھی جائے گی. جی. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر. دیکھو یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے غور کرو اور اچھی طریقے سے دیکھو. اور وہ مسئلہ ہے جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ لینا. جمع تقدیم کے ساتھ، مثلا ظہر کے وقت میں تم عصر پڑھ لو، یا جمع تاخیر کے ساتھ عشاء کے وقت میں تم مغرب کو ساتھ میں عشاء کے ساتھ پڑھ لو. اس طریقے سے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے یا 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور آج کل اس نے بہت ہی زیادہ اہمیت بھی اختیار کی ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اللہ جل جلالہ و امن والوں نے قرآن میں فرمایا کہ ہر نماز کے لیے ایک وقت متعین ہے. اس وجہ سے ہر نماز کا اپنا الگ وقت ہے اور ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے. وقت آئے گا، وقت ہوگا تو وہ نماز فرض ہوگی، اور اگر وہ وقت نہیں ہوگا تو پھر وہ نماز فرض نہیں ہوگی. اس وجہ سے ہر نماز کے لیے الگ الگ وقت ہیں. اس وجہ سے جمع بین الصلاتین وقت آنے سے پہلے پڑھنا، جب وقت ہوا ہی نہیں تو پھر پڑھنے کا کیا مطلب؟ جیسے مثلا اس وقت اگر ہم جمعہ کی نماز یا ظہر کی نماز اگر اس وقت پڑھنا چاہیں تو ابھی ظہر کا وقت تو آیا ہی نہیں ہے، تو فرض ہی نہیں ہوئی، تو پھر ہمارا پڑھنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو جمع بین الصلاتین سے تعبیر کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اور دوسرے ائمہ کے نزدیک جمع بین الصلاتین چند صورتوں میں جائز ہے. اگر آدمی بیمار ہو، اگر آدمی بارش ہو، کیچڑ ہو اور کوئی عذر ہو، کوئی پریشانی ہو تو یا سفر کی حالت میں ہو تو پھر اس صورت میں ان لوگوں کے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز ہے. اس وجہ سے کیا ہے، جمع تقدیم کرنا بھی ان کے نزدیک جائز ہے، جمع تاخیر بھی ان کے نزدیک جائز ہے. کوئی نہ کوئی عذر ہونا چاہیے، بیماری بھی ان کے نزدیک عذر میں داخل ہے. بہرحال اس وجہ سے آج کل بہت سی جگہ پر جمع بین الصلاتین کا بہت ہی زیادہ دباؤ ہے اور بہت ہی زیادہ لوگ اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں اور جمع بین الصلاتین کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل کیا ہے، حالات کے اعتبار سے تم دیکھو گے تو مسال الخفین میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ موجودہ زمانے میں ہم جو یہ موزے پہنتے ہیں سوتی یا اونی موزے، اس کے اوپر بھی سجدہ کیا ہے تیمم کا، اور اس کے اوپر بھی مسا کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. اور ایسے امام کے پیچھے مسا، ایسے لوگوں کے پیچھے ان کو امام بنا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر نماز پڑھی گئی تو صحیح ہوگی یا نہیں ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ آئے گا کہ ایسے موزے کے اوپر مسا کرنا ہی صحیح ہے یا نہیں ہے، سمجھ میں؟ بہرحال اس وجہ سے میں نے وہاں پر بتایا تھا تو خف کا معنی ہے عربی چمڑی کا موزہ، اسی کو وہ خف کہتے ہیں. اس وجہ سے چمڑی کا موزہ ہو تو مسا کرنا درست ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آج کل
जमा बैन सलातैन का भी मसला है। और इस सिलसिले में एक मजीद बहुत बड़ा क्या है वाकया भी है, सुनाओ ना सुनाओ दोनों हो रहा है, लेकिन चलो सुना ही देता हूँ, हो सकता है कि किसी को काम आए, किसी दूसरी जगह पर भी ये काम आए। वो ये है कि यहाँ पर यूरोप में, यूरोप के तमाम ममालिक का एक तंजीम बनी थी, और उस तंजीम में सब जगह के, सब मुल्क के, जर्मनी है और फिर इसी तरीके से स्वीडन है और स्पेन है वगैरह, दूसरे दूसरे यूरोप के जो मुल्क हैं, उन मुल्क में जो मुसलमान रहते हैं उसके बड़े बड़े उलमाए किराम वो भी उस जगह पर रहते हैं। तो उन लोगों ने एक मरतबा ये कहा कि हमारी यूरोपियन कंट्री जो है, पूरा यूरोप है, उस यूरोप की एक मजलिस होनी चाहिए और उसमें जो हमारे यूरोपियन मसाइल है उन मसाइल का हल करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक तंजीम बनाई और उस तंजीम का नाम रखा अल मजलिसुल उरुबी लिल इफ्ताए वल बहूस। और अल्लामा यूसुफ करदावी जो अरब के बहुत बड़े क्या है आलिम हैं, और इस वक्त दोहा कतर में वो रहते हैं। बहरहाल उनको सदर बनाया गया और डबलिन आयरलैंड में उनका क्या है सेक्रेटरी को रखा गया, और हर साल एक मरतबा ये मुख्तलिफ जगहों पर इज्तिमा होता था, जैसे आजकल हमारे यहाँ मबाहिस फ़िक़हिया या इस किस्म की क्या फ़िक़ही मजालिसों का जो इज्तिमा होता है, इस तरीके से उनका ही इज्तिमा होता था। उस वक्त उसमें मुझे भी शरीक कर लिया गया था, तो मैं भी था और उस वजह से जाना होता था, और ये सारे के सारे अरब थे। बहरहाल जहाँ पर भी हमारी ये मीटिंग होती थी तो सुबह 9 बजे से शुरू होकर जोहर तक, और फिर इसके बाद क्या है असर के बाद से शुरू होकर क्या है ईशा के 9:30-10 बजे तक, और फिर खाना वगैरह होता था। इस तरीके से ये मसाइल चला करते थे और इनकी मजलिसों में शरीक होने का मौका मिलता था। अल्लाह अल्लाह तबारक व